اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس امت کی خوش نصیب ترین نسل ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ آپ کو جو اس دور میں پیدا کیا گیا ہے، آپ کو اپنی خوشبختی کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ خوشخبریاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کس طرح آپ کے ہاتھوں کھول لی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اپنی تقدیر کا ذریعہ بنانا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں نازل کرتا ہے جو وقت کی فرقان بن جاتی ہیں، جو فرق کرتی ہیں کفر اور ایمان میں، جو فرق کرتی ہیں ظلمت میں اور نور میں، جو فرق کرتی ہیں جرأت دلیری اور غیرت اور شجاعت میں، اور بزدلی بغیرتی اور بے حیائی میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک وقت کی فرقان ہے، آنے والی نسلوں تک کے لیے، قیامت تک کے لیے فرقان ہے۔ جس نے آپ کا ساتھ دیا نصیب نوازے چلے گئے اس کے، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تباہ و برباد کر دیا گیا دنیا اور آخرت میں۔ قرآن پاک فرقان فرق کر دیتی ہے کفر اور ایمان میں۔ جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ جس دن فیصلہ کر دیا گیا کہ اس وقت کون ایمان کی طرف ہے کون کفر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے سٹیکس دیکھیں کتنے ہائی انوالوڈ ہے وہاں، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے، میرے مولا اگر یہ آج 313 کی جماعت کٹ گئی، اگر آج اس مدینہ نبوی کا دفاع نہ ہو سکا، پھر قیامت تک کے لیے آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ وہ مدینے کی ریاست اللہ نے فرقان کے طور پر قائم کی، جس نے فرق کر دیا اس وقت کہ کفر مکے میں مشرکین کے پاس ہے اور ایمان مدینے میں مدینہ النبی میں ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے فرقان نازل کرتا آیا ہے، کبھی وہ دعوت کی شکل میں، کبھی وہ ایک ولی و درویش اور فقیر کی شکل میں، کبھی ایک مسلمان جنرل کی شکل میں، کبھی ایک مسلمان ملت کی شکل میں، جن کے ذریعے اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کس نے حق پہ ہونا ہے اور کس نے تباہی کے راستے پر جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کہلاتے ہیں کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے ہیں۔ اس فوج کی خوش نصیبی کو سوچئے، اپنے وقت میں نور الدین زنگی فرقان ہے، پوری صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں امت مسلمہ کے اوپر، اور وہ اللہ کا مجاہد چٹان بن کر بیچ میں کھڑا ہوا ہے، جس نے اس وقت نور الدین زنگی کا ساتھ دیا امت مسلمہ کے دفاع میں، اس کی 7 نسلوں کے گناہ معاف کری چلے گئے، اس کی غلطیاں کوتاہیاں درگزر کر دی گئیں۔ جس نے اس وقت نور الدین زنگی کی مخالفت کی، رون دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وقت کے فرقان ہیں، جب یہ مسلمان مجاہد امت کے دفاع کے لیے پوری صلیبی طاقتوں کے سامنے مجاہد آزمات جہاد کرتے تھے، اس وقت پوری ملت میں صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو چنا تھا کہ امت کی عزت اور آبرو کی دفاع کرے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ، اپنے نبی کی آبرو کا محافظ صلاح الدین ایوبی۔ بد نصیب وہ لوگ، ذرا وقت سوچئے کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے ہوں اور کچھ لوگ ان کے لشکر سے الگ کر لیں، ان کی مخالفت کریں۔ اس وقت بھی ایسے بد نصیب تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی، مسلمان ملت کے خلاف غداریاں کی۔ بد نصیب لوگ، جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا۔ لوگ بد نصیب ہوئے جنہوں نے اللہ کی تقدیر کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اللہ کے راز کو نہ پایا، جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے فرقان کو نہ سمجھ سکے۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح اللہ نے فرقان بنا کر بھیجے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، قسطنطنیہ لازماً فتح کر لیا جائے گا، تو خوش نصیب ہے وہ امیر، جنتی ہے وہ امیر جو فتح کرے گا، اور جنتی ہے وہ فوج جو قسطنطنیہ فتح کرے گی۔ آج استنبول میں جائیے، سلطان محمد فاتح کا مزار جنتی سلطان کا مقام کہلاتا ہے، حضور کی اس حدیث کو پورا کرنے والا مجاہد، جس نے اس وقت امت مسلمہ کا دفاع کیا، پوری امت مسلمہ کی آبرو اس کے پاس تھی، اس نے قسطنطنیہ فتح کر کے حضور کی حدیث کو پورا کیا۔ 900 سال تک مسلمان کوشش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں حضور کی اس حدیث پہ، لیکن یہ نصیب اس وقت اس دور میں فاتح کا تھا۔ میرے بچوں، اللہ نے آج کے دور میں فرقان کس کو بنایا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا ہماری، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے، آج کے دور میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو فرقان بنا کے اس دور میں بھیجا ہے، جو خطہ زمین جس پر سایہ خدا ذوالجلال ہے،
وہ خطہ زمین جو براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قیام پذیر ہوا، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، جو 27 رمضان مبارک کو جمعۃ المبارک کے دن قیام پذیر ہوتا ہے، جس کا اس مدینہ منورہ کے بعد آج 1400 سال کے بعد اس کائنات میں تخلیق ہونے والا دوسرا مدینہ ثانی ہے۔ آج کے دور میں فرقان یہ پاک سرزمین ہے، یہ کشور حسین ہے۔ مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس میں پیدا کیا ہے، مبارک ہو آپ وہ نسل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اب کام لینا ہے۔ آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے زمین سے ظاہر کرنا ہے۔